السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان لکم عدو مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیز ناظرین، سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا کہ اس عشرہ مجالس میں جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے شیطان کے فتنے اور ان سے بچنے کے طریقے. اب تک کے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے اس روایت کو پیش کر رہی ہوں جس کا آغاز میں نے کل کی مجلس سے کیا تھا کہ جب ابلیس ملعون ایک بوڑھے کی شکل لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، اس وقت آپ سے سچ کہوں، اور اس وقت میرے سر پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے جو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو وہ میرے سر پر آگ کا گرز مارے گا، لہٰذا میں مجبور ہوں سچ بولنے کے لیے. موقع کو غنیمت جان کر کے رسالت مآب نے اس سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں، یعنی شیطان کے دوست کون ہیں. اس سے مراد یہ بات تھی کہ یہ واضح ہو جائے کہ جو شیطان کا دوست ہے وہ خدا کا دشمن ہی ہوگا. یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ابلیس کو بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے، اور جس کو انجام دینے کے بعد ایک انسان اپنے رب سے، اپنے خدا سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا جب رسالت مآب نے اس سے سوال کیا، اس نے بتانا شروع کیا کہ 14 طرح کے لوگ میرے دوست ہیں، یعنی ایسی برائیاں کہ جسے انسان اگر انجام دیتا ہے تو وہ مجھے بہت عزیز ہے اور اس بنا پر وہ میرا دوست ہو جاتا ہے اور خدا کا دشمن بن بیٹھتا ہے. پہلی چیز کا ذکر جو میں نے کل کی مجلس میں کیا تھا کہ اس نے بتایا ظالم بادشاہ کو میں بہت پسند کرتا ہوں، یعنی ایک ایسا بادشاہ جسے پاور مل گیا، حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، لیکن وہ ظلم کے ساتھ اس حکومت کو آگے بڑھائے تو وہ مجھے پسند ہے اور خدا کا دشمن ہو جاتا ہے. دوسری چیز کا ذکر کیا تھا میں نے کہ مالدار متکبرین، یعنی وہ مالدار کے جنہیں غرور اپنے مال پر ہے. تیسری چیز کہ سود لینے والے بھی شیطان کے دوست ہیں. آج یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابلیس ملعون کہتا ہے کہ چوتھا گروہ، چوتھی طرح کے لوگ کون سے جو مجھے بہت عزیز ہیں، جو میرے دوست ہیں، مجھے خوش کر دیتے ہیں، وہ ہیں شرابی افراد، کہ جو شراب پیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو برباد ہو جایا کرتے ہیں. اگر ہم اس کے بارے میں ذرا کربلا میں کی تاریخ کو دیکھیں تو کربلا میں
جو یزید تھا کہ جس نے اتنے ظلم و زیادتی، اس قدر ظلم و زیادتی اس نے آل رسول پر کی ہے، تو اگر اس کے کردار کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شراب میں ڈوبی ہوئی شخصیت کا نام یزید تھا، کہ شراب وہ شے ہے کہ جسے پینے کے بعد انسان اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اور اس کی واضح مثال یزید ملعون ہے کہ شراب کے نشے میں اس نے ہر طرح کے حرام کام کو بھی انجام دیا ہے۔ لہٰذا ابلیس کہتا ہے کہ شرابی افراد میرے دوست ہیں اور وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگلا گروہ یہ کہتا ہے جوا کھیلنے والے، جو کہ گیمبلنگ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جوئے کے ذریعے جو بھی مال و دولت ہے اسے برباد کر دیتے ہیں۔ بچوں کا، بیوی کا حق ہے، اپنے والدین کا حق ہے، جو ان کا حقوق ہے، ان کے فرائض کو جو ادا کرنا چاہیے، ان تمام مال کو ایک جواری افراد اگر ہے خدا نخواستہ تو ان تمام مال کو وہ اس طرح سے جوئے کی راہ میں برباد کر دیتا ہے، اور پھر اپنی فیملی کو، اپنے عزیزوں کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان افراد کو پریشان حالی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جوئے کی لت اگر لگ جاتی ہے تو یقیناً اس سے بھی گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ مال حرام جو جوئے کے ذریعے ملتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے آگے کچھ برکت ہو سکے؟ یہ شیطان کہتا ہے کہ جوا کھیلنے والے افراد وہ بھی میرے دوست ہیں۔ اگلی چیز کا اس نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں یہ بھی میرے دوست ہیں۔ ایک یتیم فرد کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا، اور باپ چونکہ سرپرست ہوتا ہے، لیکن اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس یتیم کا کسی مال میں کہیں حق بنتا ہے اور اس کے حق کو مار لینا تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ مجھے اپنے دوست نظر آتے ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ان کے حق کو غصب کر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہرگز اسے بخشے گا نہیں جو کسی یتیم کے مال کو کھا جائے۔ بہرحال اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ملعون کہتا ہے کہ اگلی قسم کے لوگ جو میرے دوست ہیں وہ ایسے تاجر جو کہ خائن ہوں۔ خائن یعنی امانت میں خیانت کرنے والے فرد کہ جو تجارت میں یا پھر اپنی زندگی میں کسی معاملات میں کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے والے کو بھی پروردگار عالم پسند نہیں کرتا، اور ابلیس اسے بہت پسند کرتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت فقط مال و دولت ہی ہے۔ امانت سے مراد فقط کہ اگر کسی نے اپنی کچھ رقم ہمارے پاس رکھا دی، زیورات رکھا دیے یا کچھ ایسی مادی چیزیں، تو وہی فقط امانت ہے۔ لیکن یقیناً یہ چیزیں اگر کسی نے ہمارے پاس رکھائی ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ چیزیں دی ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اگر ہم نے ہاں میں جواب دیا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ چیزوں کو مانگے ہمیں اس کی امانت کو اسے واپس لوٹا دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ باتیں بھی امانت ہیں، جو کوئی راز کی باتیں کوئی فرد آپ سے کہتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اگر اپنا کچھ راز بیان کرتا ہے، اپنے کچھ راز کی باتیں بیان کرے اور یہ اس سے التجا کرے کہ ہم نے اپنا دل پا کر کے یا آپ کو اپنا سمجھ کر کے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن ان باتوں کو آپ وائرل نہ کیجیے گا، کسی اور سے نہ بتائیں، تو اب اگر اس انسان نے اس بات کو دوسروں تک پھیلا دیا، اگر اس نے فقط اپنے ہی گھر کے کسی معتمد فرد کو ہی اس نے بتایا، لیکن چونکہ اس نے منع کیا تھا بات بتانے والے نے، ہم نے اس کی اجازت کے بغیر اس بات کو لوگوں تک پہنچایا، تو گویا ہم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ امانت میں خیانت فقط دولت کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ باتوں کی بھی امانت داری ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ آپ اس کی باتوں کو آپ آگے نہ پہنچائیں، تو لہٰذا وہاں پر آپ کو ان باتوں کی بھی لاج رکھنی ہے، اس کی بھی امانت کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ لہٰذا آج ذکر کو یہیں پر روکتے ہوئے مزید کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ بے شک ابلیس ملعون کہتا ہے اس طرح کے افراد جو ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور خدا کے یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ دشمن ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ ہم میں نہ پائی جائیں،
کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ خدا کا دشمن بن جائے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ خدا کا دوست بنے، خدا کی قربت حاصل کرے۔ تو جو چیزیں ہمیں خدا کی طرف سے دور کر کے اور ابلیس کا دوست بنا رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں باز آنے کی، رک جانے کی یقیناً ضرورت ہے۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک یہ تمام تر باتیں دین اسلام نے ہمیں سکھائی، اور یہ دین اسلام وہی دین اسلام جس کی حفاظت کے لیے، جس کی بقا کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ عزیز ناظرین، اگر ہم واقعہ کربلا پر غور کریں، ایک ایک ہستی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طرح سے ان کا کردار، ان کی قربانیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کربلا کے فرد ہوں، مرد ہوں یا پھر خواتین ہوں، انہوں نے پیش کیا۔ آج 5 محرم آ گئی، معمول ہے کہ آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بڑی محبت مولا حسین علیہ السلام سے کرتی تھیں، اس قدر محبت تھی کہ بھائی کو دیکھے بغیر چین نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ معاملہ آیا کہ جناب زینب کی شادی طے ہونی ہے، ایک مرتبہ مولائے امیر حضرت امیر المومنین نے جناب عبداللہ کو بلایا اور یہ جملہ جناب عبداللہ کے سامنے یہ جملے پیش کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ، یہ جان لو کہ اگر باپ اور بیٹے کی محبت کا سوال آئے، سب سے بہترین باپ اور بیٹے کی محبت کی بات چلے تو جناب یعقوب اور یوسف سے بڑھ کر مثال نہیں ملتی۔ اگر سب سے بہترین مثال باپ اور بیٹی کی محبت کی آئے تو جناب رسالت مآب رسول خدا اور جناب فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کے مثال نہیں ملے گی۔ لیکن اگر مثال بھائی بہن کی محبت کی آئے کہ بہترین بھائی بہن، بہترین محبت، سب سے زیادہ بھائی بہن کی محبت کس کی رہی، تو اس میں جناب مولا حسین اور جناب زینب سے بڑھ کر کے کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً مولائے امیر کہتے ہیں عبداللہ، یہ جان لو کہ حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے بڑی محبت ہے۔ میں جناب زینب کا عقد تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اگر کبھی میری زینب حسین کے ساتھ کسی سفر پر جانے کے لیے کہے تو اسے ہرگز نہ روکنا، کیونکہ زینب حسین کے بغیر نہیں جی سکتی۔ عزیز ناظرین، یہ کس طرح سے وہ مارکہ فتح جناب زینب نے کیا ہوگا کہ جب مولا حسین سے جدائی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو پاتے ہیں کہ جب عقد ہو گیا جناب زینب کا، اب رخصت ہو کر کے اپنے سسرال پہنچی ہیں تو 3 روز تک کے جب بھائی سے مل نہ سکیں، 3 روز کے بعد جب جناب فضہ ملنے آئی ہیں، جناب زینب تڑپ کر رونے لگیں۔ جناب فضہ نے محسوس کیا کہ شاید والدہ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، ایک مرتبہ تسلی و تشفی اسی انداز سے دینا شروع کرتی ہیں۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا، اماں فضہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مائکے کی یاد آ رہی ہے اس لیے میں رو رہی ہوں؟ نہیں، بلکہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ واللہ اکبر، اس قدر محبت، یہ محبت ہی تو تھی کہ جب روز عاشورہ نمودار ہوئی، جناب زینب نے اپنے دونوں لال اون محمد کو مولا حسین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ مولا حسین کی خدمت میں اون محمد آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے، لیکن جناب زینب کی التجا پر بالآخر اجازت ملی۔ اون محمد نے مقتل کا رخ کیا، مقتل آتے ہیں یہ دونوں شہزادے، آگے بڑھ بڑھ کر وار کرنا شروع کیا، کم سنی کے باوجود کئیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، اون محمد کی شہادت واقع ہو گئی۔ جب اون محمد کے جنازے مولا حسین اٹھا کر خیمے میں لائے ہیں، بیبیاں اکٹھا ہیں، اون محمد کا ماتم کر رہی ہیں، لیکن تبھی بیبیوں نے غور کیا کہ وہاں جناب زینب نظر نہیں آتی۔ اب ایک بی جناب زینب کو بلانے کے لیے حجرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب زینب سجدہ شکر کر رہی ہیں۔ بی بی نے کہا
کہا یا بی بی جناب زینب اور محمد کے جنازے آ گئے، کیا آخری دیدار نہ کیجئے گا؟ جناب زینب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اور محمد کا دیدار نہیں کروں گی، کیونکہ میں ماں ہوں۔ سکتا ہے کہ اپنے لال کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور میں وہ معاملہ نہیں طے کر سکتی کہ میری آنکھوں میں آنسو میرے بچوں کے غم میں ہو، اس بات کو دیکھ کر میرا بھیا حسین غمگین ہو جائے۔ سلام ہو جناب زینب کے صبر کو، واقعا نہ ایسا بھائی ملا، نہ ایسی بہن رہتی دنیا تک ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔